نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خلاصہ پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 1۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جن کو اپنی زبانداری پر بڑا ناز ہے وہ کم از کم قرآن مجید جیسی 10 آیات تو لے کر آئیں، تو لہذا یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 2۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دعوت و تبلیغ کا کام سونپا ہوا ہے، پیغمبر وہ دعوت پہنچانے میں اپنی قوم سے، لوگوں سے کسی بھی قسم کی قیمت لینے کو روا نہیں سمجھتے۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی جو قوم ہے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے بچانے کا اہتمام کریں، لہذا ایک کشتی تیار کریں تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لیا جائے اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے فرمانا کہ بیٹا مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا تاکہ تمہارا ایمان اور تمہاری جان محفوظ رہ سکے۔ تو بیٹے نے ایمان لانے سے بھی انکار کیا اور کشتی میں سوار ہونے سے بھی انکار کیا۔ رکوع نمبر 5۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور ایک معجزے کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ دودھ دینے والی ہو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو مطالبہ پورا ہوا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کچھ ہدایات دی اونٹنی کے بارے میں، تو اس قوم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ برباد ہوئی اور ان کا دنیا میں نام و نشان تک مٹ گیا۔ رکوع نمبر 6۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ ایک بہت ہی کبیر فعل بد میں مبتلا تھی، بار بار پیغمبر کے سمجھانے کے وہ بات نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم سے ہو کر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے مہمان نوازی کی۔ تو فرشتے چونکہ کھانے پینے سے پاک ہیں لہذا انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام سمجھے کہ یہ دشمن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم دشمن نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ رکوع نمبر 7۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو ان کی قوم کا سب سے
انتہائی بڑا جو گناہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا کہ پورا پورا تولہ کرو، جائز منافع لیا کرو، لوگوں کا حق نہ دبایا کرو۔ تو لہذا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 8، رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 گروہ ہوں گے قیامت کے دن، ایک نیک بخت گروہ اور ایک بدبخت گروہ۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن یہ نیک بخت گروہ شمار ہوگا اور جنت کا مستحق بنے گا، اور وہ بدبخت گروہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اعمال صالحہ نہیں کیے، تو آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ رکوع نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اللہ کی ذات کے منکر ہیں، دین اسلام کے منکر ہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ تم کو زندہ نہیں کریں گے؟ جس طرح تمہیں دنیا میں ہم نے مرض وجود میں لایا ہے، قیامت کے دن اسی طرح ہم دوبارہ آپ کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اگر نہیں یقین تو انتظار کرو، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ آپ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تم کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں، ان میں بہترین اور آسان ترین زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی کبھی بھی لکھنے پڑھنے کے لیے اس نے اپنا وقت صرف نہیں کیا، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ قرآن مجید سیکھ جاتا ہے۔ رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کس طرح حسد کیا، اور حسد کی بنا پر ان کے جان کے دشمن ہوئے، اور انہوں نے جنگل میں لے کر گئے اور ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رکوع نمبر 11 میں۔ رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 12 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی، سچ ثابت ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور زلیخا کا اقرار کرنا کہ واقعی میں نے پھسلایا ہے، میری غلطی تھی، میری جو ہے وہ نیت خراب تھی، اور یہ ہر لحاظ سے عصمت، عزت، عفت کے لحاظ سے یہ بالکل بے گناہ ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بے گناہی کو ثابت۔ رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کے اس عشق کو بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت زلیخا کے پاس ایک غلام کی سی تھی، لہذا تمام شہر والی عورتوں نے ان کو طعنہ دیا کہ تم بادشاہ کی بیوی ہو، شہزادی ہو، اور تم ایک غلام پر اپنا دل دے بیٹھی ہو۔ تو لہذا اس نے
دعوت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ تو یہ وہی دعوت تھی جن میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انسان ماننے سے ہی انکار کر دیا، کہنے لگے یہ تو کوئی بہت ہی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ رکوع نمبر 14۔ اس سب کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ زلیخا کا یہی مطالبہ تھا کہ اب بھی میری بات مان لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر رہے تھے، تو بہرحال پھر بھی بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں ساتھیوں کو دعوت توحید دینا ایک مثال کے طور پر سمجھایا کہ میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ، بہت سے خدا بہتر ہیں یا ایک ہی خدا بہتر ہے جو انسان کے تمام مسائل، مشکلات، مصائب اور تکلیفوں اور پریشانیوں کا حل ایک ہی خدا کے پاس ہو، وہ بہتر ہے؟ یا مختلف خدا بہتر ہیں کہ ایک ایک کام کے لیے ہر علیحدہ خدا کے پاس جانا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی۔ رکوع نمبر 15۔ رکوع نمبر 15 میں بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید سے رہا ہو کر بادشاہ کے منظور نظر بنے اور وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ رکوع نمبر 16۔ رکوع نمبر 16 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر ہر آلائش سے محفوظ و مامون ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی پیغمبروں کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔